آپ کے دو بڑے حلیف محافظ، ایک اندر ایک باہر، باہر چچا اور اندر بیگم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 دن کے فاصلے سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو ابو لہب بنا بنو ہاشم کا سردار۔ تو پہلے تو غیرت میں اس نے کہا بھتیجے فکر نہ کر، ابو طالب کی طرح میں تیری رکھوالی کروں گا، جوش آ گئی۔ 3 دن گزرے تھے، ابو جہل نے کہا تو کس منہ سے یہ بات کر رہا ہے؟ اور اس کا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اس کا میٹر گھوم گیا اور اس نے آ کے حرم میں اعلان کیا میرا محمد سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو جب تک چچا زندہ تھے زبانی تکلیف تو تھی، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا تھا، لیکن چچا کے انتقال کے بعد ہاتھ اٹھنے لگے، پتھر پڑنے لگے۔ وہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں چادر گلے میں ڈال کے مروڑا، آنکھیں باہر نکل آئیں، یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کا واقعہ۔ ابو جہل نے پکڑ کے بطحا کی وادی میں گھسیٹا، سارا پہلو زخمی ہو گیا۔ یہ اس کے بعد کے واقعات۔ آپ مینا میں جاتے تھے، حجاج میں دعوت دیتے تھے، تو یہ اس کے بعد واقعات ہوئے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی منہ پہ تھوک رہا ہے۔ آپ دعوت دیتے 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 سورج سر پہ آ جاتا تھا، اور اختتام کیسے ہوتا تھا؟ کوئی منہ پہ تھوکتا، کوئی گالی دیتا، کوئی تھپڑ مارتا، کوئی دھکا دیتا۔ یہ سب چچا کے انتقال کے بعد۔ تو پھر آپ کو خیال ہوا کہ ہجرت کروں، تو آپ طائف گئے۔ طائف میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 سال پہلے میں عین اس جگہ پہ پہنچا جہاں آپ کو پتھر پڑے۔ وہ پرانا طائف ہے، ایک رہبر لے گیا، پھر جہاں جا کے آپ کو زید بن حارثہ نے لٹایا، وہ جگہ وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی ہے چھوٹی سی، جہاں وہ باغ تھا وہاں چھوٹا سا محلہ ہے وہ سارا۔ تو بہت تکلیف کے ساتھ واپس آئے، اتنا خوف چھا گیا کہ آپ مکے میں انٹر نہیں ہو سکے۔ تو آپ نے سہیل ابن عمرو کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں مکے میں آنا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر آیا۔ تو اس کا قبیلہ بھی مضبوط تھا، تو اس مسلح تلواروں کے سائے میں لے کر حرم میں انٹر ہوا، کہا کہ میں آج کے بعد محمد بن عبداللہ میری پناہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ جو تم پناہ دے رہے ہو اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنی سرداری کی بنیاد پر؟ کہا نہیں، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، میں اپنی سرداری پر کہتا ہوں۔ کہا ٹھیک، قد اجزنا، کہا ٹھیک۔ تو پھر کچھ آپ کو امن ہوا، لیکن وہ جو تکلیفیں دکھ تھی وہ چلتے رہے۔ شام کو جب آپ گھر آتے تو مکے کا ساری گندگی کوڑا آپ کے دروازے پہ گرا پڑا ہوتا تھا، تو آپ اسے اپنے کمان سے ہٹاتے اور کہتے ما اسرع ما وجدنا فقدک یا عم۔ ہوئے ہوئے کیا درد ہے چچا، تیرے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس